جموں کشمیر اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد اب کئی طرح کے بیان سامنے آ رہے ہیں۔ ریاست کے گورنر نے اپنے فیصلے کے دفاع میں کہا ہے کہ ارکان اسمبلی کو ملیٹنٹوں کی دھمکیاں مل رہی تھی۔ اسی دوران رام مادھو نے بھی بیان دیا تھا کہ ریاست میں پاکستان کے اشاروں پر فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ ادھر پیپلز پارٹی کے رہنما سجاد غنی لون کا کیا کہنا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اسٹیک کلیم کیا، ہم نے کوئی ایسے ہوا میں اسٹیک نہیں کلیم کیا، ہمارے پاس نمبر تھے، اور جب میں بولتا ہوں نمبر تھے، یہ کوئی انلیگیلٹی نہیں تھی، یہ جو کانسٹیٹیوشن آپ کو پرمٹ کرتا ہے، جو لا آپ کو پرمٹ کرتا ہے، اس کے دائرے میں تھا۔ اگر ہمیں فلور ٹیسٹ ہوتا یا ہمیں بتایا جاتا کہ آپ نمبر لائیے، تو وہی ہوتا جو کہ ود ان کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں اندر بیٹھ کے۔ نہیں، اب تو نمبر گیم ختم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ پی ڈی بی چلا رہی صاحب ہمارے پاس نمبر تھے تو ڈیزالو کیوں کی، لیکن ابھی تو سارے ایگزاسٹ نہیں ہوئے آپشن۔ اگر ان کو زیادہ اف دے آر اگریوڈ، وہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، لیکن وہ جائیں گے نہیں، کیونکہ نمبر ان کے پاس کبھی تھے نہیں، تو سب باتیں ہی تھی، سب ڈرامہ تھا۔ کوئی ابھی تک تو کوئی لیٹر آف سپورٹ ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ یہ تو بڑی خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم نے ان کو ساتھ لے آیا۔ وہ اتنا ڈر ہے جو کہ وہ جو خاندانی راج وہاں ہے، پچھلے 30-40 سال سے چل رہا ہے کہ 6 سال ایک خاندان بیٹھتا ہے، 6 سال دوسرے خاندان بیٹھتا ہے، یہ سٹارٹنگ آف دا اینڈ ہے۔ وائلنس ہے کافی کشمیر میں۔ آپ کسی چیز پر یہاں سرپرائز مت ہویا کرے کہ انہوں نے ایسا بول دیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں خود اس میں کوئی آشچर्य کی بات نہیں ہوگی۔ فاروق صاحب سے بات کریے نا 1987 کی، 1996 کی، جب ریگ کر کے اس اسٹیٹ کو اس میں ڈال دیا، تب سے وائلنس ختم نہیں ہو رہی ہے۔ یا جب 96 میں سیدھے سلیکٹ ہو کے بیٹھ گئے، وہ نہ ہمیں ڈکٹیشن دینا مورالٹی پر۔ جب بھی ہو الیکشن ہم تیار ہیں۔ پاکستان نے سکھوں کے پہلے گرو نانک کے 550ویں یوم پیدائش کی تقریب کے موقع پر کرتارپور ریڈ روڈ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے اس فیصلے سے ہندوستان کو آگاہ بھی کر دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان 28 نومبر کو کرتارپور میں سہولتوں کا جائزہ لیں گے۔ ہندوستان نے پاکستان سے سکھ یاتریوں کے لیے کرتارپور صاحب کو گلیارہ بنانے کی درخواست کی تھی۔ کرتارپور صاحب گرو نانک کی آخری آرام گاہ ہے۔ ان کی پیدائش کی تقریب کے سلسلے میں ہندوستان سے ہزاروں سکھ عقیدت مند پاکستان جا رہے ہیں۔ ممتاز شاعرہ اور افسانہ نگار فہمیدہ ریاض کو لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ فہمیدہ ریاض کی نماز جنازہ میں معروف شاعر امجد اسلام امجد سمیت ادبی حلقوں سے تعلق رکھنے والے ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ فہمیدہ ریاض نے طالب علم کے زمانے میں حیدرآباد میں پہلی نظم لکھی تھی جو فنون میں چھپی تھی۔ ان کے شاعری مجموعے پتھر کی زبان، بدن، دریدہ اور دھوپ منظر عام پر آ کر قارئین سے داد و تحسین وصول کر چکے ہیں۔ فہمیدہ ریاض نے جمہوریت، انسانی حقوق، خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ وہ 28 جولائی 1945 کو میرٹھ میں پیدا ہوئی تھی۔